آج یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسرائیل کے خلاف ایک اور قرارداد پاس ہو گئی ہے، اور اس قرارداد میں ایک تو جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، دوسری ڈیمانڈ یہ کی گئی ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ یعنی ویپنز سپلائی کرنے پہ مکمل پابندی لگا دی جائے۔ یہ قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ پاس ہو چکی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس قرارداد کے اندر حماس کا ذکر نہیں تھا، اس پہ بھی اسرائیلی آگ بگولہ ہیں۔ دی یروشلم پوسٹ نے اس خبر پہ رپورٹ کیا ہے کہ UNHRC calls for arms embargo against Israel, asks it to prevent genocide، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل voted 28 against 5 for an arms embargo against Israel as it called for an immediate ceasefire in Gaza and demanded that the Jewish state uphold its responsibility to prevent genocide when it met Friday in Geneva۔ اچھا، مین وائل اسرائیلی ایکسپرٹس پھر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 6 مہینے ہو چکے ہیں لگ بھگ، اور ہم نے ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی۔ ہارٹس کہہ رہا ہے کہ after 6 months few of the Israeli Gaza wars goals have been achieved، صرف تھوڑے سے ہی گولز ہم نے حاصل کیے ہیں، اکثر ہمارے جو گولز ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 33,090 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، 75,750 اب تک کی جو سرکاری فگر ہے غزہ کی گورنمنٹ کی جانب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 75,750 ہمارے جو بندے ہیں وہ اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ صورتحال اسرائیل کے لیے دنیا بھر میں خراب ہو چکی ہے، ان کی جو گڈ ول ایک بنی ہوئی تھی جن ملکوں میں وہ بھی ختم ہو چکی ہے، بہت سارے ملک ان سے اپنے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ کٹ آف کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ UAE بھی اس حوالے سے ایک نیا نام ہے، انہوں نے بھی کچھ سال پہلے جو نئے ڈپلومیٹک ٹائز ان کے ساتھ بنائے تھے انہوں نے بھی کٹ آف کر دیے ہیں۔ مین وائل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلامک ریولیوشنری گارڈز کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا ہے اسرائیل کو کہ جو کچھ آپ نے سیریا میں کیا ہے اس کا جواب تو آپ کو ملے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم جواب نہیں دیں گے، بالکل جواب دیں گے۔ اور اسی دھمکی کے وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل بھر کے جو سپر سٹورز ہیں ان پہ رش لگا پڑا ہے، اور وہاں پر لوگ بھاگ بھاگ کے راشن اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا سامان اور پانی اپنے گھروں میں اسٹور کر دیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کتنے دنوں تک بومب شیلٹرز میں ہمیں رکنا پڑ جائے، تو وہاں کے جو سپر سٹورز ہیں ان میں رش نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل نے دنیا بھر سے اپنی 28 ایمبیسیز کو بند کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 28 اسرائیلی ایمبیسیز اب تک دنیا بھر میں بند ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ایران کے قونصلیٹ کو اڑایا ہے وہاں پر سیریا کے اندر، تو ایران بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں پہ ہمارا کوئی نہ کوئی قونصلیٹ اڑا سکتا ہے، تو جہاں جہاں ان کو شک ہے تو انہوں نے وہاں سے اپنے 28 سفارت خانے قونصلیٹس بند کر دیے ہیں اور اپنا اسٹاف وہاں سے مکمل طور پر نکال لیا ہے، تالا لگا کے چلے گئے بلڈنگز کو۔ یروشلم پوسٹ کو ہی میں، کیونکہ یہ سینسیٹیو خبریں ہیں تو ریفرنس ہمیشہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ 28 اسرائیلی ایمبیسیز اراؤنڈ دا ورلڈ closed on Friday due to Iranian threats. According to Israeli media, diplomats serving abroad have expressed their concern that their embassies will be target of Iranian retaliation۔ اور اس کے ساتھ ہی لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو ضرور کہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ مت کریے گا، کیونکہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم اس میں مکمل طور پر انوالو نہیں ہے۔ سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ امریکنس نے یہ بات ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے ایرانیوں کو کہی ہے، یہ لمبے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ امریکنس نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا ہو، ورنہ ہمیشہ کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے ایران سے، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، ان کی ایمبیسیز نہیں ہے وہاں پہ، تو کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے میسج دیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے۔ ایران انٹرنیشنل کہتا ہے کہ ایران سیز US warned it not to target US facilities۔ اب مین وائل دنیا بھر میں یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ نیتن یاہو نے یہ بیوقوفی کی تو کی کیوں، یہ جو ایران کے قونصلیٹ پہ اس نے حملہ کیا یہ کیوں کیا اس نے، یہ دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ مڈل ایسٹ مانیٹر نے آج تھوڑی دیر پہلے اس پہ ایک بڑا اچھا آرٹیکل لگایا ہے کہ وائی ہیز نیتن یاہو اسٹارٹیڈ دی نیکسٹ راؤنڈ بائی اٹیکنگ دی ایران قونصلیٹ۔ اس کو وہ نیتن یاہو کی گرتی ہوئی ساکھ اور گرتی ہوئی اس کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کی سیاسی مجبوری ہے، اگر یہاں پر یہ جنگ ختم ہوتی ہے اور وہ رفح میں نہیں گھستا تو پھر وہ پولیٹیکلی بالکل اوور ہو جائے گا،
گا, تباہ ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو کنفلکٹ ہے بڑھے, اور یہ نیتن یاہو کو سپورٹ کرتی ہے کنفلکٹ. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نن دا لیس ریگارڈلیس آف دی نیچر آف دی ایرانین ریئیکشن, نیتن یاہو appears bent upon instigating the Rafah chapter. He desperately needs this kind of exacerbation of the Gaza war for his own political survival. بہرحال تو اگلے جو کچھ دن ہیں, 2-4 روز, وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیسے یہاں پر ریئیکٹ کرتا ہے. اسرائیلی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا ہے, یہ ہماری اسٹریٹجک شفٹ کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی پہلے ہماری پالیسی یہ تھی کہ ایران کو ہم ڈائریکٹلی نہیں چھیڑیں گے, ایران سے ڈائریکٹلی نہیں لڑیں گے, لیکن یہ جو ہم نے اچانک سے ایران کے قونصلیٹ پہ حملہ کیا ہے, یہ ہماری اسٹریٹجک شفٹ کو ظاہر کر رہا ہے کہ اب ہم ایران سے ڈائریکٹلی لڑنے کے بھی موڈ میں ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ حماس اور حزب اللہ کے لیے وہ ڈائریکٹلی کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں, لیکن ایران ہے, ایران تھریٹ ہے ایگزسٹینشل. اور یہ بھی اہم بات ہے کہ ایران کا کوئی ڈائریکٹ بارڈر اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتا. تو اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یقینی طور پر سیریا, لیبنان, یہ والے جو 2 ملک ہیں خاص طور پر, یہ تو ڈائریکٹلی سکن ہو جائیں گے, یہ تو ویسے ہی سکن ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے. سیریا کے بعد پھر ایران شروع ہوتا ہے, تو عراق, ایران, سیریا, لیبنان, یہ 3-4 ملک جو ہیں یہ ڈائریکٹلی سکن ہو جائیں گے اس جنگ کے اندر اگر کنفلکٹ بڑھتی ہے تو. لہذا یہ صرف ایران ورسز اسرائیل نہیں ہوگی, یہ ہوگی پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر لڑائی, اور اس میں پورا کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ سکن ہو جائے گا. اور پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں جب یہ لڑائی ہوگی تو آبویسلی انٹرسٹ بہت سارے ہیں, بہت سارے ملکوں کے انٹرسٹ ہیں اس میں, امریکنس کے ہیں, رشینس کے ہیں, چائنیز کے ہیں. تو یہ سپر پاورز بھی ظاہر سی بات ہے کود پڑیں گی, کیونکہ وائڈر ایک ریجن کے اندر کنفلکٹ جب چھڑ جائے گی تو یہ بھی اپنے اپنے انٹرسٹس کو, اپنے اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹس کو, اپنے اپنے ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لامحالہ اس جنگ کے اندر کود پڑیں گے, اور یہ بھی باؤنڈ ہو جائیں گے رسپونڈ کرنے کے حوالے سے. تو ایک بڑی جنگ یہاں پر پھر اس صورتحال میں چھڑ سکتی ہے اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹلی کلیشز چھڑ جاتے ہیں, پھڈا چھڑ جاتا ہے, جو کہ نیتن یاہو چاہتا ہے. اچھا, آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تو مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی جنگ بالکل ہمیں سر پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے نا. یوکرائن کی جنگ بھی کچھ عجیب سا رخ اختیار کرنے چلی ہے, وہاں پر بھی کچھ سر پہ سمجھ میں نہیں آ رہا. گراؤنڈ پہ یوکرائن کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے, اور اوپر سے اس جنگ کا یوکرائن کے حوالے سے مستقبل انسرٹن ہے, کیونکہ نیئر فیوچر میں ان کے لیے پیسے وہاں سے آتے رہیں گے, ایڈ آئے گی, ملٹری اسسٹنس آئے گی, نہیں آئے گی, اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ ٹرمپ نے پہلے ہی اشارہ دے دیا ہے کہ وہ پیسے نہیں دیں گے یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے. تو اگر وہ الیکشن جیتتا ہے تو یوکرائن کے لیے پرابلمس یہاں پر کریٹ ہوں گے. لیکن اینتھنی بلنکن جو امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے, اس نے بڑا عجیب و غریب سا بیان دیا ہوا ہے یوکرائن جنگ کے حوالے سے. وہ کہتا ہے کہ نیٹو کے اندر یوکرائن ضرور آئے گا, اور اس پہ ایلن مسک جو ہے ٹویٹر کا جو اونر ہے, مالک ہے ٹویٹر کا, وہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی چھڑتی ہیں. انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے اس خبر کے اوپر. RT کو میں کوٹ کرتا ہوں, رشیا کی نیوز ایجنسی ہے, کہتے ہیں یوکرائن ول بیکم اے ممبر آف نیٹو, اینتھنی بلنکن, دس از لٹرلی ہاؤ دی نیوکلیئر اپوکیلیپس مووی اسٹارٹس. یہ ایلن مسک نے ان کی سٹیٹمنٹ پہ ریئیکٹ کیا ہے. تو مڈل ایسٹ کے اندر تو حالات ویسے ہی خراب ہیں, لیکن یوکرائن والی جو جنگ ہے اس کے بھی حالات کچھ عجیب و غریب سمت میں چل پڑے ہیں. اگر نیٹو کی ممبرشپ کے لیے دوبارہ سے یہاں پر یوکرائن کے وہ جو پروسیس امریکہ سٹارٹ کرواتا ہے, تو پھر یہاں پر رشیا یقینی طور پر اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا کہ ریڈ لائن کراس کر دی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کیسے ریٹالیٹ کریں گے, یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا.